الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، یہ سورہ فرقان کا آخری رکوع چل رہا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صفات کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی ایک صفت تو عبدیت ہے اور دوسری صفت عاجزی اور انکساری ہے کہ الرحمن کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاجزی کے پیکر تھے۔ سب سے بڑے انسان ہیں، ان سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے اونچا مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر جتنا اونچا مقام اتنی زیادہ عاجزی اور انکسار۔ صدیقہ کائنات سے کسی نے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں معمولات کیا ہوتے تھے، گھر کی زندگی کیسی ہوتی تھی؟ فرماتی ہیں کہ اپنے سارے کام خود اپنے ہاتھ سے کر لیا کرتے۔ یہ عاجزی ہے، یہ انکساری ہے کہ گھر میں ہر کام اپنے ہاتھ سے کر لینا، اور یہ تکبر ہے، بڑاپن ہے کہ بھئی میں یہ کام کیوں کروں، گھر کا یہ کام میں کیوں کروں۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکری کا دودھ خود نکال لیتے۔ اس زمانے میں عام طور پر دودھ گرم کرنے کا رواج نہیں ہوتا تھا، بس بکری کا دودھ نکالا اور پی لیا۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو دودھ گھر والے ہی تھیلی میں سے برتن میں ڈالیں، برتن میں سے گرم کریں، گرم کر کے پھر ہمیں گلاس میں پیالوں میں بھر کر دیں، پھر ہمارے پاس لائیں، پھر ہم پئیں۔ اور اگر ہم یہ نہ ہو تو ہم غصہ ہو جائیں، ناراضگی کا اظہار کریں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو اپنانا ہے، ہر سنت کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے۔ اب یہ اہم ترین سنت ہے کہ گھر میں اپنے سارے کام خود کریں۔ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ کپڑے میں پھٹن ہو جاتی تو خود سی لیتے، دیکھیے، اور چپل ٹوٹ جاتے تو چپل کو خود سی لیتے۔ اب ہم اپنا جائزہ لیں کہ ایک بٹن بھی ہم لگاتے ہیں گھر میں، گھر کے کام میں کتنا حصہ لیتے ہیں، یعنی یہ ہم اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں۔ یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ میرا کام تھوڑی ہے، جب گھر والی کا کام ہے تو سارے یہی کرے، برتن بھی وہ دھوئے اور دسترخوان بھی وہ اٹھائے اور سارے کام وہی کرے، میرا کام تو یہ ہے کہ بس میں تنخواہ لا دوں اور بس، اور پھر میں بیٹھ کر کھاؤں، اور اگر مجھے نہ ملے تو میں ناراضگی کا اظہار کروں۔ تو یہ جو ہمارا عمل ہے یہ عاجزی کے خلاف ہے، انکساری کے خلاف ہے، اور تکبر کے زمرے میں آتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ تھی کہ گھر کے کام خود کر لیتے تھے، حتیٰ کہ صدیقہ کائنات فرماتی ہیں کہ کپڑوں میں کبھی جوں ہوتی تو خود نکال لیتے۔ اب امام الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کپڑوں میں جوں کہاں سے آ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک میں ایسی خوشبو ہوتی تھی کہ کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، اور یہ جو جوں ہوتی ہے وہ میل کچیل سے بنتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کپڑوں میں جوں کہاں سے، کیسے آ گئی؟ تو محدثین نے اس کا جواب یہ دیا کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بیٹھتے تھے،
اپنی کوئی امتیازی شان نہیں ہوتی تھی کہ کوئی اونچی جگہ بیٹھتے، کوئی علیحدہ جگہ بیٹھتے اور صحابہ دور دور بیٹھتے، سب مل کر بیٹھتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین یہ انتہائی، ان میں سے بعض لوگ بہت زیادہ غریب ہوتے تھے، ان کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہوتے تھے، ایک ایک جوڑا کئی دنوں تک چلاتے تھے، جس کی وجہ سے اس میں جوئیں ہو جاتے تھے۔ پانی ہوتا نہیں تھا، بہت کم پانی ہوتا تھا، تو جو ان کے کپڑوں میں جوئیں ہوتی تھیں وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کپڑوں میں آ جاتی تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ کر یہ نہیں کہ قمیض اتار کر گھر والی کو دے دی کہ لو بھائی اس میں سے جوں تلاش کرو، تنگ کر رہی ہیں ہمیں، ایسا نہیں تھا، خود اپنے کپڑوں مبارک میں سے جوں تلاش کرتے۔ یہ پیاری اور سادہ زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ آج جو گھروں میں جھگڑے ہیں نا، شوہر اور بیوی کی بنتی نہیں ہے، لڑائیاں جھگڑے، اور چند مہینوں میں طلاق، ادھر شادی ہوئی ادھر طلاق، ادھر شادی ہوئی ادھر طلاق۔ اس کی ایک اہم بڑی وجہ یہ ہے کہ بیوی میں بھی تکبر، شوہر میں بھی تکبر، وہ بھی اپنا بڑا پن ظاہر کرے، وہ بھی اپنا بڑا پن ظاہر کرے۔ جب دونوں طرف بڑا پن ہوتا ہے تو گاڑی نہیں چلتی، جہاں عاجزی اور انکساری ہوگی وہاں گاڑی چل جائے گی۔ تو یہ جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس کی اہم وجہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے اور سامنے والے کو حقیر اور چھوٹا سمجھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات میں سے یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں عاجزی اور انکساری اعلیٰ درجے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس طرح کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتا ہے، ایسے کپڑے پہنتا ہوں جیسے غلام پہنتا ہوں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی جو نشست ہوتی تھی وہ بھی متکبرانہ نہیں ہوتی تھی، بلکہ عاجزی کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ ایک قصہ لکھا ہے کتابوں میں کہ مکہ مکرمہ میں ایک خاتون تھیں جو بہت بے حیا قسم کی خاتون تھیں، اور ہر ایک مردوں سے باتیں کرتی اور بے حیائی کی باتیں کرتی۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں، تو میں یہ دیکھو کیسے کھا رہے ہیں، جیسے غلام کھاتا ہے، ایسے کھاتے ہیں۔ بے حیا اور منہ پھٹ تو تھی، کہنے لگی ایسے کھا رہے ہیں جیسے غلام کھاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ ہاں میں ایسے کھاتا ہوں جیسے اللہ کا بندہ کھاتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگی کہ خود کھا رہے ہو مجھے نہیں کھلاتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لقمہ اس کو عنایت فرمایا، انہوں نے کہا نہیں اپنے منہ مبارک کا ہمیں دو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک سے نکال کر اس کو دیا۔ تو لکھا ہے محدثین نے کہ جب اس نے وہ لقمہ کھایا تو اس میں اتنی حیا کا غلبہ ہو گیا کہ ساری بے حیائی ختم ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لقمے کی تاثیر کہ ساری بے حیائی اس کی ختم ہو گئی اور وہ پیکر حیا بن گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کھاتے تھے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ اور اب یہ جو ہماری نشستیں آج بنی ہیں کھانے کی، میز کرسی کی، یہ ایک تکبر کی علامت ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک دسترخوان بچھا کر زمین پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمانے کا تھا، اور جو لقمہ گر جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے اٹھا لیتے، صاف کر کر کھا لیتے، اور پلیٹ اچھی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاف کیا کرتے۔ تو یہ ہمارے پیارے آقا کی تعلیمات، یہ عاجزی انکساری کی تعلیمات، اس میں شرم اور جھجک محسوس نہیں فرمائی کہ فرش پر بیٹھیں، لقمہ اٹھا لیں، پلیٹ صاف کر لیں۔ یہ ساری تعلیمات عاجزی انکساری کا سبق دیتی، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنے کا سبق دیتی۔ اور ہم بوتل بھی پئیں گے تو 2 گھونٹ بچائیں گے، گلاس میں پانی پئیں گے تو 1 گھونٹ بچائیں گے، کھانا کھائیں گے تو پلیٹ میں بہت سالن اور چاول چھوڑ دیں گے۔ یہ سب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی علامت ہے۔ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہوگا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے۔ جنت میں جانا تو درکنار، اس کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔
اور خوشبو بھی جنت کی 500 سال کی مسافت پر آ جاتی ہے۔ یعنی کوئی حیدرآباد میں بیٹھا ہو اور جنت حیدرآباد میں ہو تو سکھر تک اس کی خوشبو آئے گی، 500 کلومیٹر تک اس کی خوشبو آتی ہے۔ تو اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہوگا، تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، جنت تو دور کی بات ہے۔ تو کتنا ضروری ہے اپنے اندر عاجزی لانا، انکساری لانا، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ جہاں آدمی اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے بس وہیں سے اللہ کی نگاہ میں وہ گرنے لگتا ہے، اور جب اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا پھر اللہ کی نگاہ میں بڑھنے لگتا ہے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے لیے گرائے گا، عاجزی اور تواضع اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اونچا کریں گے، اسے آگے بڑھائیں گے۔ لہٰذا دیکھیے جھگڑے اور لڑائیوں میں جو اپنے آپ کو گرا لیتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص حق پر ہے اور جھگڑا کرے اور اپنا حق لے لے، اس پر اسے قدرت ہو، مگر وہ جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے، یہ کون چھوڑے گا؟ جس میں عاجزی ہوگی، جس میں انکساری ہوگی، جس میں تواضع ہوگی۔ جو اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھے گا وہ یہ چاہے گا کہ یار چلو جھگڑا ختم کرو، ٹھیک ہے میرے بھائی کو مل جائے، مجھے نہ ملے کوئی حرج نہیں۔ تو جس میں یہ عاجزی ہوگی وہ یہ کام کرے گا۔ تو جو حق پر ہوتے ہوئے اپنا حق چھوڑ دے جھگڑا ختم کرنے کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے کہ جنت کے بیچ میں اسے محل ملے، جنت کے بیچ میں اسے محل مل رہا ہے۔ جو اپنے اندر عاجزی کی صفات لائے گا، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے گا، تو پھر یہ ساری خوبیاں اسے ملیں گی۔ ایک علاقے میں ایک صحابی رسول گئے، وہاں بادشاہ کی طرف سے ایک دعوت تھی، تو شاہی دسترخوان لگا ہوا تھا، تو یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس شاہی دسترخوان پر گئے، ان کے ساتھ خادم بھی تھے، اس علاقے کے کچھ مسلمان بھی تھے۔ اب شاہی دسترخوان پر جب کھانا لگا تو کھانا کھانے لگے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی۔ کھانا کھاتے ہوئے کوئی لقمہ، کوئی روٹی کا ٹکڑا ہاتھ سے چھوٹا اور زمین پر گر گیا دسترخوان پر، تو انہوں نے ہاتھ بڑھا کر وہ لقمہ اٹھایا، تو جو ساتھ بیٹھے ہوئے دوسرے لوگ تھے کہنے لگے حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں، یہ شاہی دسترخوان ہے، اور شاہی دسترخوان پر اس طرح زمین سے پر گرا ہوا لقمہ اٹھانا یہ بہت عیب کی بات ہے، یہ معیوب بات ہے، اور یہاں اس شاہی دسترخوان کے قابل نہیں ہے، مناسب نہیں ہے، آپ یہاں یہ کام نہ کریں۔ ان کے ہاتھ کو روکا تو انہوں نے عجیب جملہ فرمایا، عاجزی تھی، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سب کچھ سمجھتے تھے اور غیروں کی تعلیم کو اہمیت ہی نہیں دیتے، تو فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتی، بھلے لوگ مجھے کچھ بھی سمجھیں، کہ یہ معیوب سمجھیں، کچھ بھی سمجھیں، میں اپنے محبوب کی سنت اور اس کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا، اور وہ لقمہ اٹھایا اور کھا لیا۔ تو یہ تعلیم تھی ہمارے بڑوں کی، ہمارے اکابر کی، ہمارے اسلاف کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے صحابہ کی، کہ بھئی آدمی اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، عاجزی اور انکساری اپنے اندر پیدا کرے۔ اور تو عاجزی انکساری کی علامات یہ ہیں کہ آدمی گھر کے کام کاج میں حصہ لے، ہر سنت کو اپنائے، جیسے جیسے آدمی سنتوں کا پابند بنے گا اس کے اندر عاجزی انکساری آنے لگے گی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ امامہ پہنا کرو، صافہ پہنا کرو، عاجزی میں بڑھ جاؤ گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سلام میں پہل کرو، عاجزی میں بڑھ جاؤ گے، عاجزی انکساری ملے گی۔ تو عاجزی انکساری جو ملتی ہے سلام میں پہل کرنے سے، اور کل یہ بات بتلائی تھی کہ اپنی خامیاں آدمی کے سامنے ہوں تو پھر آدمی میں عاجزی انکساری آتی ہے، اور اگر اپنی خوبیاں سامنے ہوں
تو پھر بڑائی اور ترفع آتا ہے کہ میں ایسا میں ویسا، اپنی بڑائی ذہن میں آتی ہے۔ اور ہر وقت اپنی خامیوں پر نگاہ رکھے کہ مجھ میں یہ کمی ہے، مجھ میں یہ کمی ہے، مجھ میں یہ کمی ہے، تو جتنا اپنی کمیوں کو سوچتا رہے گا اتنا اس کے اندر عاجزی انکساری آتی رہے گی، اور جتنا دوسروں کی کمیوں کو دیکھے گا تو پھر اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا کہ دیکھو اس میں یہ خامی ہے، مجھ میں تو نہیں ہے، اس میں یہ کوتاہی ہے، مجھ میں نہیں ہے، تو اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا، دوسرے پر اعتراضات ہوں گے اور دوسرے کو حقیر سمجھے گا، یہاں سے تکبر کا راستہ شروع ہو جائے گا۔ تو عاجزی انکساری کا حاصل ہونا، اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ہر وقت اپنی خامیوں کو دیکھے۔ اللہ کا شکر ہے نماز پڑھتا ہے، مگر یہ سوچے کہ جتنے دھیان والی نماز پڑھنی چاہیے وہ نہیں پڑھ پاتا، تو اب اس میں عاجزی آئے گی۔ وہ کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں، فلاں تو نماز نہیں پڑھتا، اللہ کا شکر ہے میں نماز پڑھتا ہوں، دوسرا تو دیکھو وہ بے نمازی ہے، وہ بے نمازی ہے، وہ بے نمازی ہے، تو اب اس میں تکبر آئے گا، بڑائی آئے گی۔ اب نماز تو پڑھ رہا ہے، یہ تو اچھی بات ہے، مگر خامی کیا دیکھنی ہے اپنی کہ جیسی نماز خشوع خضوع والی، دھیان توجہ والی ہے وہ تو ہے نہیں۔ کیا پتہ یہ نماز پرانے کپڑے کی طرح منہ پر مار دی جائے، کیا پتہ اللہ کے یہاں قبول نہ ہو۔ تو اس لیے جو اپنی نیکیاں ہیں اس کے اندر جو کمیاں نظر آتی ہیں اس پر نگاہ رکھیں، اس میں جو کمیاں ہیں اس پر نگاہ رکھیں۔ بھئی مجھے جیسی تلاوت کرنی چاہیے میں ویسی تلاوت نہیں کرتا، مجھے جیسا ذکر کرنا چاہیے مجھ سے ویسا ذکر نہیں ہوتا۔ تو جو توفیق نیک کاموں کی اللہ نے دی ہے اس پر شکر ادا کرتے ہوئے اس میں یہ سوچے کہ اس میں نے جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا، تو پھر تکبر کا راستہ رکتا ہے، عاجزی انکساری آتی ہے۔ اور اگر اپنی خامیوں کو نہ دیکھے، دوسروں کی خامیوں کو دیکھتا رہے تو پھر تکبر آتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نیک بندوں کی جو صفت ہے وہ یہ ہے کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی ان کی نگاہیں بھی پست ہوتی ہیں اور ان کا سر بھی جھکا ہوا ہوتا ہے اور ان میں ذرا بھی بڑا پن نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے ہیں مگر سر مبارک جھکا ہوا ہے اور داڑھی مبارک نیچے جو سواری ہے اس پر لگ رہی ہے۔ اتنی عاجزی اور انکساری تھی، اکڑتے ہوئے داخل نہیں ہوئے، سر کو اونچا کرتے ہوئے داخل نہیں ہوئے، بلکہ انتہائی عاجزی کے ساتھ سر کو جھکاتے ہوئے، کہ محدثین فرماتے ہیں کہ داڑھی مبارک نیچے پالان کو لگ رہی۔ یہ کیفیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہاں نیک لوگوں کی صفت آئی کہ الذین یمشون علی الارض ہونا، جو زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب ناواقف لوگ ان سے بحث مباحثہ کرتے ہیں تو یہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، اور یہ لوگ رات اس حال میں گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے، کبھی سجدے کی حالت میں کبھی قیام کی حالت میں، اور یہ اتنی عبادت کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور یہ دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ جہنم کے عذاب کو ہم سے دور فرما دیجئے، کیونکہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، اور یہ جہنم بہت برا مقام ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ، نستغفر اللہ ونتوب الیک، نسألک الجنۃ جنۃ الفردوس ونعوذ بک من النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔